سرکار وارث پاک اعظم اللہ تعالی ذکرہ کی بھویں مبارک ملی ہوئی تھی، دہن مبارک متوسط اور دندان مبارک صاف و شفاف، جن کی چمک پر موتی بھی حیران ہو جائے، گردن مبارک خوشنما چمکدار اور بلند، اور ہتھیلیاں گوشت سے پر رہتی تھی جن سے جود و سخا کے دریا ہر وقت جاری رہتے تھے، انگلیاں لمبی اور پتلی جن کے اشارے کی تعمیل کے لیے ہر وقت خدام وارث تیار رہتے تھے، سینہ مبارک صاف و شفاف آئینہ کی طرح چمکدار تھا۔ سرکار وارث پاک اعظم اللہ تعالی ذکرہ کے حلیہ مبارک کے لیے یہ شعر بالکل سچ ہے، نور کے مرکز سے نسبت سلسلہ ہے نور کا، کیوں نہ ہو بے مثل و یکتا وہ سراپا نور کا۔ سرکار وارث پاک اعظم اللہ تعالی ذکرہ کا انداز گفتگو نہایت پرکشش اور ایمان افروز ہوتا تھا۔ آپ خاموش رہنا اور نظروں کو نیچی رکھنا پسند فرماتے تھے، لیکن جب گفتگو فرماتے تھے تو لبہائے مبارک سے فصاحت و بلاغت کے دریا جاری ہوتے تھے۔ دوران کلام اکثر فرماتے تھے، خدا مالک ہے، خدا میں سب قدرت ہے، جو پریشان حال لوگوں کے لیے مزدع جانفزہ بن جاتا تھا۔ سرکار وارث پاک اعظم اللہ تعالی ذکرہ کے سیرت مبارکہ کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ ہر کسی کو ایسا محسوس ہوتا کہ سرکار وارث پاک کی توجہ سب سے زیادہ میری طرف ہے، زندگی کا ہر گوشہ کر دیا ہے آئینہ، یہ بھی میرے وارث کی شان بے مثالی ہے۔ سرکار وارث پاک اعظم اللہ تعالی ذکرہ کی دادی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد حضرت سرکار خادم علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار وارث پاک کو اپنے ساتھ لیا اور لکھنؤ تشریف لے کر چلے گئے۔ بعدہ آپ نے سرکار وارث پاک اعظم اللہ تعالی ذکرہ کو سلسلہ قادریہ رزاقیہ میں بیعت فرما کر خلافت و اجازت سے ہمکنار فرمایا۔ سرکار خادم علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو سلسلہ چشتیہ سے بھی نعمت خلافت حاصل تھی۔ سرکار وارث پاک اعظم اللہ تعالی ذکرہ عموماً سلسلہ قادریہ رزاقیہ چشتیہ نظامیہ میں لوگوں کو داخل سلسلہ فرماتے تھے، بعض لوگوں کو سلسلہ صابریہ سے بھی فیضیاب فرمایا۔ جب آپ فردن فردن بیعت فرماتے تو بیعت سے قبل 3 بار استغفار پڑھواتے اور فرماتے، کہو ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، ہاتھ پکڑتا ہوں خدا و رسول کا، ہاتھ پکڑتا ہوں پنجتن پاک کا۔ سرکار وارث پاک اعظم اللہ تعالی ذکرہ اپنے جد معظم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے نائب اور جانشین تھے، اس لیے رحم و کرم جود و سخا میں بھی آپ کا دریائے کرم ایسا تھا کہ کوئی سائل کبھی آپ کے دروازے سے خالی نہیں لوٹتا تھا۔ ایک دن حضرت سرکار خادم علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ قطب الوقت حضرت اکبر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت سرکار وارث پاک اعظم اللہ تعالی ذکرہ بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت اکبر شاہ نے سرکار وارث پاک اعظم اللہ تعالی ذکرہ کو دیکھ کر فرمایا کہ صاحب زادے مادر زاد اللہ کے ولی ہیں، اب 1000 برس تک ان کے جیسا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ مولوی یحییٰ وارثی اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اتوار کے دن میں اپنے مکان پر تھا تو اچانک وہاں سے نور الدین مجذوب کا گزر ہوا، میں نے چائے اور حقہ پیش کیا، اتفاق سے انہوں نے دونوں قبول فرما لیا اور مجھ سے پوچھا، یعنی کہ حضرت نور الدین مجذوب نے مولوی یحییٰ صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تو مولوی صاحب نے جواب میں فرمایا کہ میں دیوا شریف گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت نور الدین مجذوب نے فرمایا کہ سبحان اللہ، خوشا قسمت مولا علی شیر خدا کے وہ پوتے جن کا نام وارث علی شاہ ہے، ایسے ہیں کہ ایک نظر عنایت سے قطرے کو دریا بنا دیتے ہیں۔ حضرت حاجی اوگھٹ شاہ وارثی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں امبالہ گیا، وہاں میری ملاقات حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی سے ہوئی۔ سائیں توکل شاہ امبالوی کامل اللہ کے ولی تھے جن کی حیات اور ان کی سیرت کو بالتفصیل دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے حضرت حاجی اوگھٹ شاہ وارثی کا لباس دیکھا تو پنجابی زبان میں فرمایا، رسول کریم دا حاجی صاحب دا فیض ساڈے نال آندا ہے۔
یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض ہمارے پاس آتا ہے۔ مولوی احمد حسین ساکن رہرا مئو ضلع بارہ بنکی کے بھائی حج بیت اللہ کو جانے لگے تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار وارث پاک اعظم اللہ تعالی ذکرہ نے فرمایا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میرا سلام کہنا۔ ان کا بیان ہے کہ جب میں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سرکار وارث پاک اعظم اللہ تعالی ذکرہ کا سلام کہا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ ہندوستان کے آفتاب ولایت یعنی حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہنا کہ میرے لیے دعا فرمائیں کیونکہ میرا وقت آ گیا ہے۔ سرکار وارث پاک اعظم اللہ تعالی ذکرہ مدینہ منورہ سے ملک شام ہوتے ہوئے جب بغداد شریف پہنچے تو آپ کی آمد سے قبل حضور سلطان الاولیاء سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شاہ محمد اکمل اور حضرت سید محمد مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سجادہ نشین تھے بغداد شریف میں، ان کو بشارت دی کہ ہمارے ایک فرزند ہندوستان کے رہنے والے عرب سے تشریف لا رہے ہیں، وہ احرام پہنتے ہیں، ان کے لیے احرام تیار رکھو، جب وہ آ جائیں تو انہیں احرام پیش کرنا۔ سرکار غوث پاک کی بشارت کی تعمیل کی گئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ خانقاہ غوثیہ قادریہ کا یہ اصول ہے کہ یہاں پر امامہ اور خرقہ دیا جاتا ہے۔ اس پر دونوں بزرگوں نے یعنی کہ حضرت سید محمد اکمل شاہ نے اور حضرت سید محمد مصطفیٰ شاہ نے یہ فرمایا کہ حضور غوث اعظم دستگیر کا فرمان یہی ہے کہ حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو احرام پیش کیا جائے، اور روشن کر دیے تم نے نگاہوں کے چراغ، جلوہ گاہ ناز کا پردہ اٹھا دینے کے بعد صلی اللہ تعالی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔